بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم کہ درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ آج میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہر دعا رکی رہتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود نہ پڑھا جائے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ درود شریف کی کتنی برکتیں ہیں۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بلا شبہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، موقوف رہتی ہے، اس کا کوئی حصہ بھی اوپر نہیں چڑھتا جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میری درخواست ہے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد، صرف اتنا پڑھیں الحمدللہ، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنی دعا مانگیں، پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے تو یقین کریں جب ابتدا میں بھی درود شریف ہو، آخر میں بھی درود شریف ہو، درود شریف تو ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ تو سخی سے یہ ممکن نہیں ہے کہ دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کر لے، دوسرا حصہ بھی قبول کر لے اور درمیان میں جو ہماری ذاتی دعائیں ہیں ان کو چھوڑ دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ لہذا ہر دعا میں آپ نے درود شریف کو شامل کرنا ہے۔ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے یعنی میرے اوپر درود بھیجنے کا عمل دعا کے شروع اور آخر میں کرو۔ تو پتہ دے دیا اس بات کا کہ دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف کو، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ، آپ کی تشریف آوری سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہے، تو اس لیے اس درود شریف کا اہتمام کیا کریں۔ اور ایک روایت میں ہے جب تم میں سے کوئی دعا کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اللہ کی حمد کریں، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا، یعنی الحمدللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعا کے بعد درود بھیجے، کیونکہ کامیابی اور قبولیت کے زیادہ لائق یہی شکل ہے۔ یا اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی اللہ جی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔